बदकिस्मती ये है कि जो मुआशरे में तगड़ा होता है, मजबूत होता है, वो दरिया भी पकड़ लेता है, वो नाले भी पकड़ लेता है, ठीक है, वो और भी जगहें कब्जे कर लेते हैं। लेकिन ये गरीब की हिम्मत नहीं होती। 279 कैनाल का पार्क होगा मेरे ख्याल में, शायद मालाकंड में इस सबसे बड़ा ये चकदरा के हिस्से में पार्क आएगा। सिंपल सा फार्मूला हमने रखा है कि जितना हमारा खोड़ा है उसके एक्सट्रीम साइड पे मैं ड्रेन ले गया हूँ, ठीक है, ताकि आज भी हम इसको अपनी लैंड को रिक्लेम कर लें और मुस्तकबिल में भी फिर लोगों की इंक्रोचमेंट करने की वो चांसेस ख़त्म हो जाए। ये सुमोटो केस है, प्रॉपर हाई कोर्ट की डायरेक्शंस हैं। ये डायरेक्शन जो है ये हज़ारा और मालाकंड डिवीज़न के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और जितने भी इरिगेशन डिपार्टमेंट है उन सब को ये डायरेक्शंस हैं कि ये जो रिवर और वाटर वेज में इंक्रोचमेंट्स हैं उनको रिमूव करें। तो किसी को ये कहना कि 60 फुट कर दें, कोई ये कहता है 80 फुट कर दें, किसी जगह पे वो 100 फुट हो रहा है तो वो 115 हो रहा है तो वो कहता है 100 कर दें। फिर हमने वो इंक्रोचमेंट भी की है जिसमें हमने सोचा कि लैंड को हम पब्लिक इंटरेस्ट के लिए यूज़ कर लें। जिस तरह पार्क की एक मिसाल है कि पार्क की लैंड हमने इसलिए इसको सिलेक्ट किया कि इसको हम पार्क बना सकेंगे, पार्क में कन्वर्ट। लोगों की तरफ तवज्जो से इंफॉर्मेशन भी लेते हैं और आप लोगों से पूछते भी हैं, तो वो यही पूछते हैं कि शायद डीसी ने को अपनी लॉ बनाए हुए हैं, को अपनी किसी कानून के तहत कार्रवाई कर रहा है। ये ऐसी बात कोई नहीं है, ये एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एक्ट है जिसको रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट एक्ट कहते हैं। उसकी ये प्रोविज़न है 9A। और 9A क्यों अहम है फिर मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें गवर्नमेंट ने प्रोविज़न दी है कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अनऑथराइज ऑक्यूपेंसी। मतलब ये है कि कोई भी इंक्रोचमेंट्स जो है वो आप टेक्नोलॉजी के थ्रू भी डिटर्मिन कर सकते हैं। पहले तो ये था कि हमें बाउंड कर दिया गया था कि आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड हो, रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हो तो इरिगेशन हो, इरिगेशन नहीं है तो किसी और डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड होना चाहिए। तो इसमें ये एक बहुत बड़ी अच्छी प्रोविज़न थी जिसमें यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी भी है कि आप सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू करें, आप गूगल मैपिंग के थ्रू करें, मतलब आप वाटर वेज और ये इस्टेब्लिश करें और फिर उसके मुताबिक आप कार्रवाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिर इसमें हाई कोर्ट का सुमोटो केस है, इसलिए हम जो भी इसमें रुकावटें डालते हैं या कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो हम उनको ये एक्सप्लेन करते हैं कि ये सुमोटो केस है, प्रॉपर हाई कोर्ट की डायरेक्शंस हैं। ये डायरेक्शन जो है ये हज़ारा और मालाकंड डिवीज़न के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और जितने भी इरिगेशन डिपार्टमेंट है उन सब को ये डायरेक्शंस हैं कि ये जो रिवर और वाटर वेज में इंक्रोचमेंट्स हैं उनको रिमूव करें। अभी आइडेंटिफिकेशन का मैंने आपको थोड़ा बता दिया कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी में हमने वेरिएशन जो है वो 2006-2021 का डाला है। किसी जगहों पे हमारे पास पहले की सैटेलाइट इमेजरी थी तो उसको भी हमने बुनियाद बनाया। फिर हमारी एंटी इंक्रोचमेंट जो है वो बहुत सारी जगहों पे है, लेकिन हमने जो फोकस किया है वो अर्बन एरियाज़ को फोकस किया है। जहाँ पे कोई ट्रैफिक कंजेशन बन रही है, कहीं पे कोई ड्रेनेज के मसाइल बन रहे हैं, तो हमने कहा कि चलो प्रायोरिटी में हम इन एरियाज़ को कर लें, उसके बाद हम सेकंड फेज़ में जाएंगे। और इस सर्वे के मुताबिक, ये सर्वे की प्रॉपर रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट जो है वो हाई कोर्ट को भी जमा करा दी गई है। इसके मुताबिक 3.35 स्क्वायर किलोमीटर पे इंक्रोचमेंट्स हैं और ये भी इब्तदाई अंदाज़ा है। अभी नेस्पाक इस पे काम कर रही है, तो नेस्पाक की रिपोर्ट के बाद जो है वो जो 31 दिसंबर को हमें मिलेगी तो उसके बाद हो सकता है ये एरिया बढ़ जाए। तो आप ख़ुद इसमें इमेजिन कर लें कि जिस सिटी में 3.35 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रोचमेंट हो तो ये खोड़ अगर आप निकालें तो ये 1% भी नहीं बनता। तो इस तरह के बहुत सारे ड्रेन्स हैं, इस तरह के बहुत सारे जो रिवर है वो साइड्स इंक्रोच हैं, लेकिन हमने प्रायोरिटी पे इसलिए किया कि तिमरगरा के सिटीज़न को हमने चाहा कि उनको हम प्रॉपर फैसिलिटेट करें और ऐसी जगह सेलेक्ट करें जहाँ से लोगों को, मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो। उसके बाद हम इसको ग्रेजुअली इसका दायरा कार बढ़ाएंगे। नेक्स्ट, फिर हमने वो इंक्रोचमेंट भी की है जिसमें हमने सोचा कि लैंड को हम पब्लिक इंटरेस्ट के लिए यूज़ कर लें। जिस तरह पार्क की एक मिसाल है कि पार्क की लैंड हमने इसलिए इसको सिलेक्ट किया कि इसको हम पार्क बना सकेंगे, पार्क में कन्वर्ट कर लें। नेक्स्ट, ये अभी तक की टोटल जो है वो हमारी मुख्तलिफ़ जगहों पे अभी तक हमने जो इंक्रोचमेंट की है तो ये उसकी डिटेल्स हैं, जो कि आप देखें तो कोई इतनी बड़ी नहीं है। 93 कैनाल्स ऑफ लैंड आपने 3.3
اسکوائر کلومیٹر میں صفا کی ہے. تو آپ دیکھیں تو یہ بھی 1% کو پروگریس نہیں ہے. اگر آپ صحیح معنوں میں اینٹی انکروچمنٹ کریں تو میرے خیال میں پھر یہ اس کا سکیل بہت بڑا ہوگا. تو کوئی مجھے اگر ایک بھی غریب بتا دیں کہ یہ کسی ایک غریب کی تھی تو چلو ہم کہہ دیں گے کہ وہ غریب ہے. وہی لوگ ہیں, وہی نام ہیں جو بار بار آئیں گے, وہی بھی ابھی آپ کو کچھ نام بھی ہم بتائیں گے کہ یہ جو ان لوگوں کی ہیں تو ان لوگوں کے پاس تو کسی زمین کی کمی نہیں ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو معاشرے میں تگڑا ہوتا ہے, مضبوط ہوتا ہے, وہ دریا بھی پکڑ لیتا ہے, وہ نالے بھی پکڑ لیتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اور بھی جگہیں قبضے کر لیتے ہیں. لیکن یہ غریب کی ہمت نہیں ہوتی. غریب کے پاس بہت کم پیسے ہوتے ہیں, بہت کم اس کے پاس آمدن ہوتی ہے. وہ جب بھی خرچہ کرتا ہے وہ انتہائی سوچ سمجھ کے کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں کافی چیزوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے کہ شاید آپ غریب کی چلیں. اگر دیکھیں قانون جو ہے, وہ قانون جب آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کیٹیگرائزیشن نہیں کرتے غریب امیر کی, وہ اکراس دا بورڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ سب کے لیے ایک ہی ہوتا ہے. اگر آپ کو کسی ادھر ایسی انکروچمنٹ کیمپین ہوئی ہے کہ اس میں کسی کو ہم نے چھوڑ دیا ہے تو پھر ہم بالکل میں ابھی بھی حاضر ہوں. آپ کی جو بھی کرٹیسزم ہے اس کے لیے میں حاضر ہوں, 24 گھنٹے حاضر ہوں. آپ آ کے مجھے کہہ سکتے ہیں کہ سر یہ آپ نے چھوڑ دیے, یہ آپ نے گرا دیے, تو انشاءاللہ ہم پھر جائیں گے اس کو گرائیں گے اگر وہ اللیگل ہوا تو, ٹھیک ہے. تو کسی بھی اگر وثوق ذرائع سے ہمیں انفارمیشن ملتی ہے, میرے آفسر ہیں اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے, کہیں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جی مضبوط کے لیے اور قانون ہے اور غریب کے لیے اور ہے, تو ہم آگے انشاءاللہ بڑھیں گے. باقی انکروچمنٹ یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کافی انکروچمنٹس ہیں, لیکن ہم نے پرائرٹائز کیے ہیں, اور جن انکروچمنٹ کو ہم نے کیا ہے, شروع کیا ہے, ریموول کیا ہے, اگر اس میں کوئی بھی ڈسکریپنسی ہے تو آپ لوگ آنکھیں اور کان ہیں معاشرے کی, آپ بالکل ہمیں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا فیکٹری ہے اس کو ہمارے پاس لا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں تو وہ اکراس دا بورڈ ہوں گے, اور اس میں جو بھی آپ لوگ سکم ہے وہ آپ میرے ساتھ آ کے ڈسکس بھی کر سکتے ہیں, پوائنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں. وی آر اوپن ٹو جتنی بھی کرٹیک ہے وہ اس پہ ہم اوپن ہیں. ہم پبلک سرونٹ ہیں تو جو بھی پبلک کی گریونسز ہیں وی ول گو فار اٹ انشاءاللہ. نیکسٹ. تو مطلب یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ لوگوں نے خود ریموول بھی کیا ہے, اس کو ویلکم بھی کیا ہے. ابھی بھی میجورٹی جو ہے وہ اس کے حق میں ہے, لیکن کچھ لوگ ظاہری بات ہے وہ جو فیکٹریز ہیں وہ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ یا اس کو کنٹروورشیل بنائیں یا وہ کچھ دوبارہ لینڈ جو ہے وہ ری گین کریں. لیکن ہمارا یہی مصمم ارادہ ہے کہ جو ہم نے آپریشن کیا ہے, جتنی لینڈ ہم نے ریکلیم کی ہے اس کا ایک ایک انچ ہم ریکلیم کریں, اور اس کو ہم کسی ایک بندے کے انٹرسٹ کے لیے نہیں, جس کی پبلک انٹرسٹ کے لیے اس کو ہم یوز کریں, چاہے وہ پارکنگ کی صورت میں ہو, چاہے وہ گرین بیلٹ کی صورت میں ہو, چاہے وہ روڈ اور ڈرینز کی صورت میں ہو. تو کسی کو یہ کہنا کہ 60 فٹ کر دیں, کوئی یہ کہتا ہے 80 فٹ کر دیں, کسی جگہ پہ وہ 100 فٹ ہو رہا ہے تو وہ 115 ہو رہا ہے تو وہ کہتا ہے 100 کر دیں. تو یہ دیکھیں کوئی فٹا ہمارے پاس ایسا نہیں تھا کہ ہم برابر پورے خوڑ کو کاٹ کے اس کو ایک ہی سانچے میں رکھ دیں. تو مطلب یہ ایک نیچرل ایک خوڑ ہوتا ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہیں اوپر سے پانی آتا ہے تو وہ خوڑ کو کاٹتا ہے, وہ جگہ بڑی ہو جاتی ہے, کسی جگہ سے وہ تیز گزر جاتا ہے یا کوئی کنسٹرکشن ہو جاتی ہے تو وہ اس جگہ پہ تنگ ہو جاتی ہے, جس طرح آپ دریا کو دیکھ لیں. تو یہ ہمارے پاس کچھ نالج تھا جس کی بنیادوں پہ ہم نے کیا ہے. باقی نیکسٹ, لیکن موسٹلی ہمارا جو 99% ہے وہ کلیئر ہے, اور اس میں کوئی کسی کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ نہیں ہے کہ میں آپ کو چھوڑ دوں گا, آپ کو آپ کی جگہ میں قبضہ کر لوں گا, نہیں. سمپل سا فارمولہ ہم نے رکھا ہے کہ جتنا ہمارا خوڑا ہے اس کے ایکسٹریم سائڈ پہ میں ڈرین لے گیا ہوں, ٹھیک ہے, تاکہ آج بھی ہم اس کو اپنی لینڈ کو ریکلیم کر لیں, اور مستقبل میں بھی پھر لوگوں کی انکروچمنٹ کرنے کی وہ چانسز ختم ہو جائیں, ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارا سمپل سا پلان ابھی ہم نے کام شروع کیا ہے وہ ہم نے یہی شروع کیا ہے کہ ہم نے صرف ڈرین بنانا شروع کیا ہے, اور ڈرین جو ہے وہ دونوں ایکسٹریم سائڈ پہ ہم نے موو کیا ہے جتنی بھی جگہ ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے, ہمارے اپنے ریکارڈ کے مطابق. یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ہر 50 میٹر پہ ایک ایک کوآرڈینیٹ لیا گیا ہے, اس کے تحت اس کی پلاٹنگ کی گئی ہے. تو یہ بڑا ٹیکنیکل طریقے کے بعد یہ اس کو ہم نے اچیو کیا ہے. نیکسٹ.
یہ چکدرا کی بھی ہے کیونکہ اس میں بھی کافی چیزیں تھیں ہمارے اچھے جا رہے ہیں الحمدللہ، لیکن کچھ تھا کہ کنٹروورشل بنانے کی، ادھر بھی خوڑ تھا تو اس کو ہم نے جو برج کے مقام پہ ابھی خالی کیا ہے، اس کے نیچے ابھی اس کا بھی ہم ایک روڈ ایکسٹریم سائڈ پہ ہمارا ایک طرف بائی پاس ہے تو دوسری طرف ہمارا پلان ہے، ابھی ہم پلان تقریباً PC1 بن گیا، اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے بنا دیے، تو دوسری طرف بھی ایکسٹریم سائڈ پہ ہم ایک روڈ لے جائیں گے، کیونکہ ان لوگوں کا بھی خوڑ کی طرح کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی بھی ان کے نہ بچے کھیل سکتے ہیں نہ کہیں آ جا سکتے ہیں، اور مین روڈ سے بھی وہ کٹ آف ہیں، تو ایک وہ فیسیلیٹیٹ ہو جائیں گے، دوسرا ایک فیوچر میں اس کی مزید خوڑ کی انکروچمنٹ کا چانس جو ہے وہ بھی کام ہو جائے گا۔ نیکسٹ، تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ساری انکروچمنٹس تھیں وہ ابھی ریموو ہو گئی ہیں، تو یہ سارے ایک لمبی سی پٹی بنتی ہے ہماری، تقریباً 279 کینال کا پارک ہوگا میرے خیال میں، شاید مالاکنڈ میں اس سب سے بڑا ہی ہے، چکدرا کے حصے میں پارک آئے گا۔ تو دیکھیں یہ ساری چیزیں ادھر رہ جانی ہیں، آپ اور ہم بس جابز ہیں، سیٹس پہ ہیں، آج بیٹھے ہیں کل کو اور ہوگا ہماری جگہ پہ، لیکن جو سب سے زیادہ فائدہ ہے وہ ہمارے جو ادھر کے رہنے والے لوگ ہیں ان کا ہوگا۔ ہمارا نہ ادھر دور دور تک کوئی انٹرسٹ ہے، نہ کوئی ادھر رہنے کا فیوچر میں ارادہ ہے، اور نہ ہی کوئی ایسے ہمارے لوگ ہیں کہ جن کو ہم یہ ہونے دیں گے کہ ان کا کوئی انٹرسٹ ہوگا تو وہ اس پروجیکٹ کو سپوائل کریں، بلکہ پیور ایک پبلک پرپز ہے، پبلک انٹرسٹ ہے، اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ مزید بھی ہم اس کو جاری رکھیں گے اور اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ نیکسٹ، یہ ویسے آپ کو دریا کی بتاتا چلوں کہ دریا میں بھی ابھی کام جاری ہے، ہمارے پچھلے 3 مہینے سے بہت ٹیکنیکل ٹیم ہے، نیسپاک کی ٹیم وہ ہائر کی گئی ہے، 88 ملین کا یہ پروونشل گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے، جس میں ریور پنجگوڑا اور ریور سوات جو ہے اس کو پراپر ڈیمارکیٹ کیا جا رہا ہے، 100 سال کا فلڈ کا ڈیٹا اس میں انکارپوریٹ کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ جو سیٹلائٹ امیجریز ہیں وہ بھی پچھلے سالوں کی وہ ان کو لے جا کے، جس طرح یہ ایک پکچر ہے، تو انشاءاللہ جب نیسپاک کی رپورٹ ہمیں مل جاتی ہے جس کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ 31 دسمبر ہے، نیکسٹ، یہ کام جو ہے وہ بڑے ٹیکنیکل طریقے سے جاری ہے، اور یہ نیسپاک جو ہے یا جو پروونشل گورنمنٹ کر رہی ہے یہ بھی بیسکلی کورٹ میں اس کے اوپر کورٹ کی بھی سٹیمپ ہے، مثلا یہ انڈر دا سو موٹو کیس چیف جسٹس صاحب کا جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور اس کی بھی ہم منتھلی پروگریس دیتے ہیں، تو فیوچر میں جو لٹیگیشنز ہوں گی یا جو بھی ہوں گی تو اس میں انشاءاللہ اس میں بھی لوگوں کو کوئی جو غلط ہیں ان کی میں بات کروں گا کہ ان کو ریلیف ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے، اور ایٹ لیسٹ یہ لوگوں کو زمین اور ان کا بھی پتہ چل جائے گا اپنی لیمٹس کا، اس میں ایک ایکچول دریا کا تعین ہوگا، اور دوسرا جو اس کے ساتھ دونوں کناروں پہ 200 فیٹ ہے جو نو کنسٹرکشن زون کہلاتا ہے وہ بھی آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا، تاکہ فیوچر میں وہ، باقی یہ تو نہیں ہے کہ وہ اسٹیٹ لینڈ لوگوں سے لے لے گی، نہیں، وہ لوگوں کی لینڈ رہے گی، لیکن اس میں کس قسم کی کنسٹرکشن کرنی ہے اور کتنے ایریا میں کرنی ہے، اس میں ایگریکلچر، باغ وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں، کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جو انڈر دا ریور پروٹیکشن ایکٹ فوربڈن ہیں وہ پھر الاؤ نہیں ہوگی۔ بس سر میری طرف سے یہی باتیں تھیں کہ آپ کی طرف سے جو ہے وہ بس اگر ایک کویسچن ہو جائے تو کوشش کریں کہ پھر وہ دوسرا بندہ وہ رپیٹ نہ کرے۔